اسی طرح صحیح روایات میں ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن حضور میرے گھر میں بے تکلفی جیسے ہاتھ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ چھوٹی پنڈلی سے بھی کچھ اوپر تھی۔ حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، آئے بیٹھ گئے، آپ نے اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، آپ نے دے دی، لیکن اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ ثم استأذن عثمان، پھر حضرت عثمان نے اجازت مانگی تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا مبارک بھی ٹھیک کیا۔ فجلس فسوى ثوبه، حضرت عثمان آئے، بیٹھے جب چلے گئے، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا آئے تو آپ لیٹے رہے، کوئی اہتمام نہیں کیا، عمر آئے تو کوئی اہتمام نہیں کیا، عثمان کے لیے آپ بن سنور کے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا اب تمہیں پتہ نہیں، ان الملائکۃ یستحیی من عثمان فکیف لا استحیی منہ، اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، میں کیسے نہ کروں۔ تو حضرت عثمان اپنے حیا کے اندر بھی بڑے معروف تھے اور مشہور تھے۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا، حضرت صدیق نے سارا مال دے دیا، حضور نے فرمایا عثمان تم کیا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یا علی 300 بعیر، 300 اونٹ ما احلاسیا و اکتابیا، سامان کے ساتھ۔ آپ نے پھر فرمایا، انہوں نے کہا اس طرح میں اور 300 اونٹ دوں گا، حتیٰ کہ آپ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بمائے ساز و سامان اور 5 کلو سونے کی تھیلی لا کے حضور کے سامنے رکھی دیناروں کی۔ حضور نے فرمایا عثمان تو میری گود میں ڈال دو یہ پیسے۔ حضرت عثمان نے وہ الٹ دی، آپ ہلا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا، تمہارے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ امداد دینے والے بھی حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو بی بی رقیہ جو ہیں آپ کی بیوی بیمار تھی، ان کو چیچک نے پکڑ لیا اور بخار نے بھی پکڑ لیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عثمان تم بیوی کے ساتھ رہو اس کی تیمارداری کے لیے، ہم تمہیں بدر کا پورا حصہ دیں گے۔ حضور پاک بدر میں آئے، فتح ہوئی، واپس آئے، جس دن حضور واپس تشریف لائے اسی دن بی بی رقیہ فوت ہو گئی۔ تو آپ نے ان کی تدفین فرمائی، اور اس کے بعد بدر کے جو مجاہد کا حصہ تھا وہ حضرت عثمان کو دیا۔ اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ حضرت عثمان بڑے غمگین اور اداس ہیں، آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ کی شان دیکھیں، بی بی ام کلثوم بھی کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا لو اندی، اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی لزوجت عثمان، میں وہ بھی عثمان کو دیکھا۔ اور ایک روایت ہے لو کانت اندی 40 بنتا لزوجتها واحدة بعد واحدہ، اگر 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اسی طرح صحیح حدیثوں میں سیاہ ستہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مقام حدیبیہ پر مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا کہ جی آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ حضور پاک نے بڑی کوشش کی، بڑا سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا جی یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ آپ بغیر اجازت کے تشریف، نے کہا ہم عمرے کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی جنگ لڑنے تو نہیں آئے۔ حضور پاک نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر اگر تم جاؤ اور مکے والوں کو سمجھاؤ
کہ بھئی ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ہم ہادی کے جانور بھی ساتھ لائے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے تم ہمیں ایک دن کے لیے اجازت دے دو تاکہ ہم طواف و صفا کر کے حل کرا کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں، لیکن میرے جانے سے بات بڑھ تو سکتی ہے، سلو نہیں ہو سکتی۔ اور میں کیا بات کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سا کافر ہے جس کو میرے ساتھ دشمنی نہیں ہے، یا جس کے ساتھ وہ تو مجھے دیکھ کے آگ بگولا ہو جائیں گے، سلو کی بات کون کرے گا؟ میں البتہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حضرت عثمان کو بھیجیں۔ حضرت عثمان ایک ایسا آدمی ہے کہ مکے کا کوئی گھرانہ نہیں جس پر عثمان کا احسان نہ ہو۔ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن احسان کا بدلہ دینا جانتے ہیں، وہ اتنا حیا ضرور کریں گے۔ حضرت عثمان اسی احرام کی حالت میں تشریف لائے، سارے اکٹھے ہو گئے، ان کے قبیلے والے بھی اور دیگر بھی، بڑا انہوں نے احترام کیا حضرت عثمان کا، اور یہ بھی کہا کہ عثمان ایسا کرو کہ تم عمرہ کر لو، بعد میں باتیں۔ انہوں نے کہا میں کیسے عمرہ کروں، میرا نبی عمرہ نہ کرے اور میں عمرہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی اثنا میں ابھی گفتگو شنید ہو رہی تھی کہ ایک غلط خبر اڑی اور حضور کے پاس پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے آگے بیٹھ گئے اور صحابہ کو بلایا کہ آگ میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اسی کو بعض صحابہ نے بیعت الموت بھی کہا ہے۔ کیا مانا؟ یعنی جب تک زندہ ہے لڑیں گے، یا موت یا فتح۔ سب صحابہ نے آ کر آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قریبا۔ اللہ نے فرمایا تحقیق پکی بات ہے، اللہ راضی ہو گیا، یہ نہیں کہ ہوگا، راضی ہے، اللہ راضی ہو گیا کن سے؟ عن المؤمنین، یعنی قرآن نے یہ بھی گواہی دی اللہ راضی بھی ہو گیا، اور یہ بیعت والے مومن ہیں، اور پھر اللہ نے یہ بھی گواہی دی کہ یہ اوپر سے مومن نہیں بلکہ اندر باہر سے مومن ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں تو ان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں، یہ تیرے سچے وفادار ہیں، سچے مومن ہیں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے عام صحابہ پہ رحمت نازل فرمائی، اطمینان نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے پھر اس صبر کے بدلے میں فتح مبین عطا فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اب حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ ٹھہرو، ہو سکتا ہے کہ میرا عثمان زندہ ہو، اور یہ اتنی بڑی بشارت نازل ہوئی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ہذہ یدی وہذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں عثمان کی۔ تو یہ مقام بھی حضرت عثمان کو ملا کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور وہ بھی، اور یہ ساری بیعت جو ہے، یہ روافض اور شیعہ جو کہتے ہیں کہ عثمان نہیں تھے، وہ تو ہوئی عثمان کے لیے ہے،
اور پھر اس سے بڑی بیعت کیسے ہوگی کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے بیعت کی. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا تو یہ مقام بھی صرف سیدنا عثمان کو ملا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کہتے تھے ذوالہجرتین، دو ہجرتیں کرنے والا. پہلے آپ نے حبشہ کی، پھر دوبارہ کی. اور کہتے تھے ذوالنورین، اور کوئی صحابی نہیں جس کے گھر میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں. تو آپ کے گھر میں بی بی رقیہ بھی آئی، ام کلثوم بھی آئی، تو ذوالنورین بھی آپ ہوئے، ذوالحجرتین بھی آپ ہوئے، اور ذوالبشارتین، اور دو خوشخبریاں جنت کی. ایک جب آپ نے بیر روم خریدا تو حضور نے جنت کی خوشخبری دی، اور ایک جب مسجد نبوی کے لیے زمین کا ٹکڑا خریدا تو آپ نے جنت کی بشارت دی. تو ذوالبشارتین بھی حضرت عثمان ہیں، اور شرکتین بھی عثمان ہیں کہ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے، لیکن حضور نے ان کو شریک کر دیا. اور بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن حضور نے ان کو شریک کر دیا. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ذوالحجرتین بھی عثمان ہے، ذوالبشارتین بھی عثمان ہے، ذوالنورین بھی عثمان ہے، اور ذوالشرکتین بھی عثمان ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. واللہ اعلم.